فتح ہوئی تو انہوں نے یہاں پر یہودیوں کے پاؤں جمانے کے لیے ان کو یہاں جگہ خریدنے کا موقع دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر کسی انسان کی برائیاں ذکر کرے تو دشمن ہے، دشمن کا کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ گلہ تو یہ ہوتا ہے کوئی اپنا ظلم کرے، اور اس ظلم میں ہمارے اپنے بھی شامل ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، ہمارے پاکستان میں ایک چھوٹا اسرائیل ہے، اور ربوے کے نام سے جس کو کہا جاتا ہے چھوٹا اسرائیل، اس کی لیز ختم ہو رہی ہے، لیز پہ ہے وہ سارا شہر۔ اس شہر کی لیز ختم ہونے سے پہلے اس کے پاس ایک علاقہ ہے، چنیوڑ سے لے کر سرگودے تک یا لالیاں تک کہہ لیں آپ، جس میں ایک علاقہ آتا ہے احمد نگر کا، اور یہاں پر بڑی زرخیز زمین ہے دریائے چناب کے اور جہلم کے درمیان میں۔ یہ لوگ زمین اونے پونے میں خرید رہے ہیں اور بیچنے والے بیچ رہے ہیں۔ لیز ختم ہونے سے پہلے وہاں پر زر خرید جگہ میں ایک چھوٹا اسرائیل بن جائے گا، اور اس ظلم میں وہ مسلمان شریک ہیں جو اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں، ان کو حق ہے خریدنے والے کو۔ ایسے کشمیریوں نے اپنی زمین بیچی ہے ہندوؤں کو، اور وہاں پر اب وہ قلت میں بن رہے ہیں۔ یہ ظلم میں وہ کشمیری بھی شامل ہیں اور پاکستانی وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو احمد نگر کی جگہ بیچ رہے ہیں۔ ایسے ابتدائی طور پر فلسطین کے لوگوں نے اپنی زمینیں بیچی اور یہاں پر اس کو جگہ ملی۔ بہرحال یہ سب غیر قانونی طور پر ہوتا رہا۔ جنگ عظیم ثانی میں یہ سب ختم ہوئی ہے تو 1948 میں آ کر اقوام متحدہ نے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر یہودیوں کا حق تسلیم کر لیا کہ کچھ جگہ یہودیوں کو ملک اپنا چھوٹا سا بنانے کے لیے دے دیا جائے، اور بیت المقدس کا پورا شہر اس کو انٹرنیشنل شہر قرار دے دیا جائے، یا نہ مسلمانوں کے پاس رہے، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ یہودیوں کے پاس، سب کے لیے مقدس جگہ قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہودی وہاں پر اس لیے آئے تھے کہ تھوڑی سی جگہ لے کر بیت المقدس اور یروشلم کو انٹرنیشنل شہر کہیں؟ نہیں۔ دنیا کا یہ اصول ہے، کوئی آدمی اپنے ملک کے نقشے میں دوسرے ملک کی کوئی جگہ ظاہر نہیں کر سکتا، جبکہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اوپر آج بھی یہ حروف لکھے ہوئے ہیں، تیری سرحدیں نیل تا فرات ہیں، تیری سرحدیں نیل تا فرات ہیں، جسے کہا جاتا ہے گریٹر اسرائیل، اور یہ دنیا کے ہر قانون کے خلاف ہے جو ایسا نقشہ بنا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ابتدائی طور پر اپنا ہمارے مجرم شامل ہیں جنہوں نے زمینیں بیچی، شاید ان کو اس چیز کا علم نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے میں یہ پہلی جنگ نہیں ہے جو 15 دن شروع ہوئی، یہاں پر تقریباً اس سے قبل 4 جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک موقع 1967 میں یہاں پر جنگ ہوئی، بہت سارے علاقے عربوں کے اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسرائیل طاقتور ہے، نہیں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں کے لیے ذلت قیامت تک لکھ دی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ہاں، کچھ تعلق ان کا اللہ پاک کے ساتھ ہے، وحدانیت کے قائل ہیں، انبیاء کے قائل ہیں، اور کچھ لوگوں کی مدد کی وجہ سے ان کی پشت پر بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ وہ بھی شامل ہیں جو یہودی ہیں، اور وہ بھی شامل ہیں جو مذہبی طور پر، عقیدے کے طور پر ان کے دشمن ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ کیوں شامل ہیں؟ وہ آپ کے فرمان ہے الکفر ملت واحدہ۔ دیکھیے، عیسائی اور یہودی باہم ایک قوم نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے یہودی برملا کہتے تھے، فخریہ طور پر کہتے تھے ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا ہے، اور یہودیوں کا یہ نظریہ ہے قرآن پاک کی تعلیمات کے متضاد
قرآن پاک نے 20-25 جگہ پر جناب عیسیٰ اور سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی باعزت، آخرت میں بھی عزت اللہ تعالیٰ کی چنے ہوئے، اور اس سیدہ مریم کو ہم نے جہاں کی عورتوں پر فضیلتیں دی ہیں، بڑی فضیلت، بڑے مناقب بیان کیے اللہ پاک نے سیدہ مریم کے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یہودیوں کے نزدیک سیدہ مریم نعوذ باللہ ایک بدکار عورت ہے، جن کے بدکاری کی طور پر جناب عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود یہودی ان کا ساتھ عیسائی دے رہے ہیں۔ عیسائی اور یہودی الہامی مذہب کے قائل ہیں، آخرت پر ایمان ہے ان کا، انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن ہندو کسی بھی آسمانی مذہب کے قائل نہیں ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ بت اچھے سے اچھا آپ بنا دیں اس کی پوجا کر لیں گے، وہ بت چائنا والے اچھا بنا دیں اس کی بات کر لیں گے، جو خوبصورت بت ان کو بنا دے اسی کو وہ خدا سمجھ لیتے ہیں۔ کہاں یہ اور کہاں یہودی اور عیسائی، لیکن بات یہ ہے یہ دونوں پھر کٹھے ہیں، اور وہ لوگ بھی کٹھے ہیں جو کسی بھی دین کے قائل نہیں ہیں، ملحد ہیں۔ یہ سب کیوں کٹھے ہیں؟ الکفر ملت واحدہ، یہ صرف اسلام دشمنی میں کٹھے ہیں، یہ صرف کٹھے ہیں تو اسلام دشمنی، وگرنہ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ان کو سمجھتے ہیں کٹھے ہیں، اکٹھے نہیں ہیں، ان کے جدا دل ہیں، آپس میں جدا جدا ہیں، لیکن صرف ایک چیز پر کٹھے ہیں اور وہ ہے اسلام دشمنی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر وہاں پر، یہ آج کا مسئلہ ہے۔ لوگ خبریں دے رہے ہیں بچے شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئے، ہسپتال پہ بمباری ہوئی، سکول پہ بمباری ہوئی، مسجد کو معاف نہیں کیا جا رہا۔ بھائی آپ 1982، 1967، 1948 اور 2006 کی جنگوں کو بھول گئے؟ اس وقت صابریہ اور شتیلہ کے کیمپوں میں فلسطینی اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ انہوں نے فتویٰ طلب کیا تھا کہ کیا ہم کتا، بلی اور اپنے مردہ انسانوں کا گوشت کھا سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کہ نہیں۔ اس قدر ہم مجبور ہوئے ہیں، جان بچانے کے لیے کتا، بلی اور انسانی گوشت کھا کر ہم بچ سکتے ہیں، وگرنہ ہمیں اس قدر بھوک لاحق ہے ان کیمپوں میں۔ اور یہی صورتحال ہے جس وقت غزہ میں ہونے والی ہے۔ لہذا یہ نئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایسا کیوں ہے، پوری دنیا جو ہے نا اس کا واویلا کر رہی ہے کہ انسانیت بچاؤ، بچے بچاؤ، اور عالمی قانون ہے جنگ ہوتی ہے تو جنگجوؤں کے ساتھ، عوام کو اس میں نہیں دھرا جاتا۔ لیکن بات پتہ اس میں کیا ہے، یہاں پر بات نظریاتی ہے، اور نظریاتی بات کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میرے پاس تورات ہے، تورات کی تعلیمات، یہ ہمارے نزدیک تورات محرف ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم سجن ویقولون ھذا من عند اللہ۔ یہ بد کردار لوگ اپنی طرف سے لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک مہیمن ہے۔ جو اس میں کمی کوتاہی تھی، تبدیلیاں تھیں، اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک کے ساتھ اجاگر کر دیا، اور جو انہوں نے بدلا تھا وہ اس کی تصحیح فرما دی۔ اب یہ نظریاتی چیز ہے، سنیے کہ یہ لوگ فلسطین کی زمین، اردن کی زمین، لبنان کی زمین میں بچے، بوڑھے، عورتوں پر ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ عقیدہ ہے بھائی، یہ میرے پاس تورات ہے، اس کی استثناء حصہ ہے تورات کا، اس کا باب نمبر 20 اور اس کی فقرہ نمبر ہے 16۔ لکھا ہے ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا۔ یہودیوں کے بقول یہ ہمارے آبا کی زمین ہے، اور تورات کا ہمیں حکم ہے کہ یہاں پر کسی بھی بچے، بوڑھے، عورت کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ یہ تورات کی تعلیمات ہیں بھائی۔ ایسی طرح لکھتی ہے تیرے خداوند نے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست کر دینا۔ یہ تورات کے الفاظ ہیں۔ بتائیے اگر کوئی انسان
اس پر ایمان رکھے تورات پر، اور تورات کا یہ حکم ہو کہ اس علاقے میں خصوصی طور پر آپ نے مخالفین کا بچہ، بوڑھا، عورت نہیں چھوڑنا۔ تو کیا عقیدے کے طور پر وہ مسجد ہو یا مندر ہو یا وہاں پر گرجا ہو یا ہسپتال ہو یا سکول ہو، اس میں کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے بھائی، عقیدہ۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ کیا یہ ان کی زمین ہے اور جس کا وہ مدعی ہیں، اور عام مسلمان بھی اس سے جو ہے نا بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ بھی تورات ہے، یہ تورات کا ہے باب پیدائش، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ پیدائش تورات کا حصہ ہے اور اس کا باب نمبر ہے 23 اور اس کا فقرہ نمبر ہے 4۔ سنیے جناب ابراہیم علیہ السلام کا فرمان، فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان میں پردیسی اور غریب الوطن ہوں، تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں، تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ یعنی حضرت ابراہیم 4500 سال پہلے یہاں پر بیٹھے ہیں کنعان فلسطین میں، فرما رہے ہیں کہ میں یہاں کا باسی نہیں ہوں، مجھے کوئی جگہ دو۔ اور اس وقت لوگوں کے مردہ کو دفن کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پہاڑ کی غار میں مردے کو رکھتے تھے، دفن نہیں کرتے تھے زمین میں۔ اور رات کا قول ہے بھائی کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں یہاں پر پردیسی ہوں، اصل میں کہاں رہنے والے تھے؟ عراق کے، بابل کے اور شہر کے۔ لہذا یہ خیال کرنا جو کسی مسلمان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ مقدس جگہ یہودیوں کو ان کو دے دو، ایسی بات نہیں ہے۔ تورات کہتی ہے یہاں پر سیدنا ابراہیم خود اجنبی اور غریب الوطن ہے، اور تورات کہتی ہے کہ یہاں پر اپنے مخالف کا بچہ نہیں چھوڑنا۔ ایسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا اگر آپ فرمان تورات میں پڑھیں تو ان کا یہ بیان ہے کہ اس علاقے میں رہنے والے یہودی جو مصر سے نکلے تھے، عراق سے چلے سیدنا ابراہیم فلسطین میں آئے، یہاں سے ان کی اولاد مصر میں گئی، وہاں پر حکومت سیدنا یوسف علیہ السلام کی کے بعد بنو اسرائیل غلام بنا لیے گئے۔ اب دوبارہ وہ وہاں سے واپس ہوئی، کنعان میں آ گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ اور فلسطین میں جو جگہ ہے نا وہاں قوم رہتی ہے عمالقہ، ان سے لڑو، جب وہ سارے مر جائیں گے نا تو ہم ان زمینوں پہ آ کے قابض ہو جائیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک خطاب کیا، کبھی آپ کو موقع ہو تو وہ خطاب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تورات میں سے پڑھ کر دیکھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا تھا کہ دیکھو تم کثرت کے باوجود تم انتہائی زیادہ تھوڑے رہ جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین کے اس کنارے سے دوسرے کنارے تک تمام قوموں میں پراگندہ کر دے گا، اور تمہیں چین نصیب نہیں ہوگا، نہ تمہارے پاؤں کے تلوے کو آرام ملے گا، بلکہ خداوند تجھ کو وہاں دل لرزاں اور آنکھوں کی دھندلاہٹ اور جی کی کڑن دے گا، تیری جان دبدبے میں رہے گی اور تو رات دن ڈرتا رہے گا، اور تیری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، ان کو خطاب ہے جو تورات کے حصے الاستثناء اور باب نمبر 28 اور فقرہ نمبر 64 میں۔ پوری دنیا میں یہودی ان بکھر گیا، کوئی ملک ان کو قبول کرنے والا نہیں تھا۔ ابھی کل بیان آیا امریکہ کے یہودیوں کا کہ ہمارے دو فرقے ہیں، ایک ہے صہیونی اور ایک ہے یہودی۔
یہ اسرائیل میں اس وقت صہیونی ہیں، صہیون ایک پہاڑ ہے، وہاں پر ان کے بقول یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، جہاں پر بیت المقدس ہے، ہم اس کو گرا کر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے بیان ہے کہ دیکھیے ہم 2000 سال تک اس دنیا میں ہمیں کوئی ملک قبول نہیں کرتا تھا، اگر کسی نے ہمیں اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ عبادت کا موقع دیا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ہم کو دنیا کا کوئی ملک قبول نہیں کرتا تھا۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا، جس وقت 16 کو غار پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا نا، عیسائیوں کی شرط تھی کہ آپ کا خلیفہ یہاں آئے تو ہم بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لی جو فاتحین کے بارے میں تورات انجیل میں لکھی تھی، تسلیم کر کے کہ یہ ملک آپ کو مل جائے گا، ہماری کتابوں میں نشانیاں یہی، لیکن ایک شرط ساتھ ہے، ہم بیت المقدس کو مقدس جگہ جانتے ہیں اور 3 میل کے اندر کسی یہودی کو قدم نہیں ڈالنے دیتے، کیونکہ وہ نجس اور غیر پاکیزہ قدم ہیں، 3 میل سے باہر رہ سکتے ہیں، یہودی اندر نہیں آ سکتے۔ یہ ہماری شرط ہوگی کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن اس شہر میں آپ یہودی کو داخل نہیں ہونے دیں، یہ شرط اس میں درج۔ آج 2000 سال تک یہودی کسی ملک میں ان کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ یہودیوں کے امریکہ میں بیان کے بقول اگر ان 2000 سالوں میں اسلام کی تاریخ میں اگر ہمیں کسی نے قبول کیا ہے تو اسلام نے قبول کیا ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ اپنے عبادت بھی بنانے دیے اور ہمیں عزت کے ساتھ عبادت بھی کرنے دی، تجارت بھی کرنے دی۔ اس کے علاوہ آج تک ہم کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور ہم احسان کا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں صہیون میں ہم اپنا ملک بنائیں گے، کہتے ہیں ہماری کتاب میں کہیں نہیں لکھا تورات میں کہ یہاں کی زمین جو ہے نا وہ قیامت تک ہمارے پاس رہے گی اور ہمارے آبا کا ہوگا، لہذا ہمارے نام پہ جو فلسطین میں اور غزہ میں ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس سے بری ہو سکتے ہیں۔ فلسطین کی زمین مقدس جگہ ہے، بلا شبہ جگہ ہے، یہودیوں کے نزدیک بھی، مسلمانوں کے نزدیک بھی، عیسائیوں کے نزدیک۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شرطوں کے ساتھ ان کو یہاں پر عیسائیوں سے وہ چابی لی اور اس وقت سے مسلمانوں کے پاس ہے، اس میں صرف 90 سال تک یہ عیسائیوں کے قبضے میں گیا ہے اور یہودیوں کے قبضے میں یہ پھر بھی نہیں گیا، جن سے دوبارہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مسلمانوں کے پاس بیت المقدس آ گیا۔ ایسی ہی یہودیوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ غیر یہودی کو انسان نہیں سمجھتے، جیسے میں نے عرض کیا تورات کی تعلیمات ہیں معرف کی کہ اس علاقے میں کسی بچے بوڑھے عورت کو زندہ نہ چھوڑے، اور ایسی تعلمود جو شرح ہے تورات کی اس کے بقول انسان دنیا کے تمام ہی اصل میں یہ جانور ہیں، ان کو شکل دی گئی ہے صرف ہمارے ساتھ تعامل کے لیے۔ آج پوری دنیا ایک قرضے میں جکڑی ہوئی ہے، اور وہ قرضہ کس کا ہے؟ یہ تورات کہتی ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اس محرف تورات کا یہ حکم آپ کو ملے گا، تورات باب اس کا استثناء صفحہ نمبر 128 اور باب نمبر 23، اپنے سے سود نہ لے بیگانے سے سود لے۔ یہودی کبھی یہودی سے سود نہیں لے گا۔ جملہ سودی کاروبار کس کے ساتھ ہے؟ غیر یہودیوں کے ساتھ، اور پوری دنیا اس میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہ سب تعلیمات کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی آدمی سمجھتا ہے نا کہ یہاں پر بوڑھے ہیں، بچے ہیں، گرجے ہیں، مسجد ہے، اسپتال ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسا ہوگا کہ وہاں پر شفقت ہو جائے گی، ایسے نہیں ہے بھائی، تعلیمات ہیں، عقیدہ ہے، عقیدہ، اگرچہ وہ عقیدہ غلط ہے لیکن وہ عقیدہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کا مسئلہ، یہ فرض کفایہ ہے جو لوگ وہاں کے ادا کر رہے ہیں، فرض کفایہ۔
فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ اپنے بیوی بچوں کو 70 سال سے خیموں میں لیے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا فرض کفایہ جو ادا کرتے ہیں، وگرنہ یہ جگہ مقدس جگہ جس وقت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا موسیٰ بھی کھڑے ہیں، سیدنا عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، یہ اشارت ہے معراج میں کہ آج کے بعد یہ مقدس جگہ وراثت کے طور پر اہل اسلام کو دے دی گئی۔ سیدنا موسیٰ، سیدنا ابراہیم، سیدنا عیسیٰ، سیدنا یوسف، سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ، یہ بڑے بڑے پیغمبر ہیں بنو اسرائیل میں آنے والے، یہ تمام کے تمام مقتدی ہیں اور میرے آقا وہاں پر امام ہیں۔ یہ عقیدے کی چیز ہے، یہ اس وقت اگر کسی کے پاس حق ہے اس کو رکھنے کا تو مسلمان ہے، اس لیے کہ ہماری تاریخ بتاتی ہے اگر وہاں پر کسی نے امن کے ساتھ دوسروں کو موقع دیا ہے تو مسلمان ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو فلپ ہتی، یہ ایک عیسائی ہے، اس نے صلاح الدین ایوبی پر کتاب لکھی ہے، اس میں آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں۔ جیسے وقت بیت المقدس پہ قبضہ ہوا عیسائیوں کا، وہاں سے خط لکھا گیا یورپ میں، اس وقت ہم جو خط لکھ رہے ہیں ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کی لاشیں اور خون جو ہے نا وہ بکھرا پڑا ہے، اس حالت میں اب خط لکھتے ہیں۔ وہ لگتا ہے جیسے وہ ایوبی فاتح ہوا بیت المقدس پر، وہاں پر ہر ایک انسان کو جو اس شہر سے جانا چاہے اس کو محفوظ رستہ دیا گیا، اور اگر کسی کو توان جنگ نہیں ہے تو ایوبی نے اپنی جیب سے قانونی طور پر اس کا توان جنگ دے کر اس کو کہا کہ آپ کو ہم وہاں تک پہنچانے کے پابند ہیں جہاں تک آپ کو امن کی جگہ ملے۔ کہتا ہے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، ہم نے قبضہ کیا تو خون میں، مسلمانوں نے قبضہ کیا تو خون کو محفوظ کر کے، یہ عیسائی لکھنے والا ہے، عام مسلمان کی یہ تاریخ میں سے۔ اور آخری بات یہ ہے ہمارا کیا فرض اس میں بنتا ہے؟ ہمارا فرض اس میں بنتا ہے نمبر 1، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ پاک کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جس وقت تک کہ وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتا۔ یہ بیت المقدس ہمارے پاس تھا، ہم دنیا کے 3 بر اعظموں پر اخلاق کے زور سے قابل ہوئے تھے، اخلاق کے زور سے۔ کہاں ہے سجستان، کہاں ہے ترکمانستان، کہاں ہے بخارا، کہاں ہے روس اور چائنا؟ ان ملکوں میں بیٹھ کر امام بخاری، امام مسلم، امام ابی داؤد، امام نسائی احادیث لے کر رہے ہیں۔ ان ملکوں نے اسلام کو بھی قبول کیا اور عربی زبان کو بھی قبول کیا، اور سب کے زور پر اخلاق کے زور پر اخلاق۔ مراکش سے مغرب میں لے کر مشرق میں انڈونیشیا تک آج 57 ملک ہیں، 57 ملک مسلمانوں کے، اکثریت آپ کو ایسی ملے گی جہاں پر بھی ایک بھی مجاہد تلوار اٹھا کر ان ملکوں میں داخل نہیں ہوا۔ اخلاق کے زور پہ اسلام پھیلا، اخلاق۔ لیکن جس وقت ہم نے ان اخلاقیات کو چھوڑ دیا، ہم نے کاروبار میں اخلاق، لین دین میں اخلاق، رہن سہن میں اخلاق، گفتگو میں اخلاق، ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ انما الامم والاخلاق ما بقیت، عربی کا شاعر کہتا ہے امت نام ہے اخلاقیات کے اعلیٰ کردار کے، جس وقت اعلیٰ کردار نکل جاتا ہے تو کسی قوم کے، کسی امت کے یہاں پر رہنے کی دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ انما الامم والاخلاق ما بقیت فإنهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا۔ ایک صحابی جیسے وقت ایران فتح ہوا نا تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح ہو گیا، لوگ فتح کا جشن منا رہے ہیں، یہ ادھر ہو کر رونے لگے۔ کسی نے پوچھا صحابی رسول آج تو رونے کا کوئی موقع نہیں ہے، فتح ہوئی، ایران سرنڈر ہو گیا۔ وہاں لگے ان لوگوں کے پاس اتنا بڑا ملک تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے قانون کی نافرمانی کی تو ہم ان پر غالب ہو گئے، یہ ہمارے غلام بن گئے۔ میں اس دن پہ رو رہا ہوں جس وقت
ہمارے مسلمان اللہ اس کے رسول کی تعلیمات چھوڑ کر بد اخلاقی اختیار کریں گے، اور جس وقت کبھی یہاں پر ہمارے مسلمان مفتوح ہوں گے اور دیگر قومیں فاتح. یہ وہی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم یہود و نصارہ کی جو ہے نا قدم بے قدم چلو گے. اور وہ صورتحال جو قرآن پاک نے بیان کی ہے نا، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں کی ذلت اور مسکینی ان پر تھوپ دی ہے. آج اگر اس کی تصویر ہے تو ہم ہیں. غزہ کا مسئلہ دین میں نہیں ہے. کتنے سال ہو گئے ہیں ایک بند کیمپ کی صورت کشمیر ہے. ہم بھول گئے نا، ہم بھول گئے کشمیر کو. وہاں بھی وہی صورتحال ہے. ہم بھول گئے برما کو. زندہ انسانوں کی لاشیں، زندہ انسانوں کے چمڑے ادھیڑے گئے، زندہ انسانوں کے 2 ٹکڑے کیے گئے. ہم بھول گئے برما کو. 6 لاکھ انسانوں کو سمندر کی نظر کرتے ہیں. بھول گئے ہم بھول کے بوسنیا کو جہاں پر نسل کشی ہوئی وہاں کے رہنے والے. ہم بھول گئے افغانستان کو، عراق کو، شام کو، یمن کو، سب بھول گئے ہم. یہ بھی ہم چند دن ڈرامے کی طرح دیکھ لیں گے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں، ہم نہیں بھولتے. وما کان ربک نسیا، اس کے قانون اٹل لیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. زور بازو آزما، شکوہ نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی کفش ٹوٹا نہیں فریاد سے. فریاد سے کوئی جیل نہیں ٹوٹتی. فریاد سے پرندے کا پنجرا نہیں ٹوٹتا ہے جس وقت تک کہ اپنی ہمت نہ لگا دے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ پاک کبھی بھی کسی قوم کو نہیں بدلتے. عزت ہے تو ذلت سے ہم اقرار نہیں کرتے. اگر وہ ذلیل ہیں تو ان کو عزت نہیں دیتے جس وقت تک کہ اپنا کردار نہ کرتے. کیا فرق پڑا ہے 15 دنوں کا مسلمانوں کا؟ فرق پڑا کوئی؟ اللہ پاک کی سے بغاوت جو ہم نے کی ہے وہ سلو کی ہو. ہم نے کوئی آدمی سلو کی طرف آیا ہو، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی مذہبی پارٹی، کوئی پارٹی، کوئی ملک، اس نے کہا ہو کہ ہم سوچتے ہیں. اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں الکیس من دان ناسہ، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنا محاسبہ کرے. کوئی ہے جس نے کہا ہو کہ کشمیر میں ہم ذلیل ہوئے، ہم واپس آئیں، اللہ پاک کے ساتھ سلو کر لیں. برما میں ہمارے ساتھ ہوا، ہم سلو کر لیں. بوسنیا میں ہمارے ساتھ ہوا، ہم سلو کر لیں. افغانستان میں ہمارے ساتھ 19 سالہ جنگ ہوئی، ہم سلو کر لیں. ہمارے ساتھ بوسنیا میں ہوا، ہمارے ساتھ افغانستان میں ہوا، شام میں ہوا، ہم سلو کر لیں. اللہ تعالیٰ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ افراد کی کوتاہیوں کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن قوموں کی کوتاہیوں کو معاف نہیں کرتے. ہم مانیں نہ مانیں لیکن ہم اس وقت قومی طور پر بیمار ہیں. اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر، عقیدے کے طور پر کوئی چیز نہیں ہے جو ہم نے ان لوگوں کی قدم بقدم قبول نہیں کر لی ہے جن قوموں کو دنیا سے اللہ پاک نے چوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر عادی بھاجتے تھے، عادی بھاجتے ہود کی قوم، یہاں پر رہتے تھے سمودی بھاجتے صالح کی قوم، یہاں پر ایک قوم بستی تھی حضرت شعیب کی. اللہ پاک نے سب کو 1 to all ختم کر دیا. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا بِالْأَمْسِ، بنو اسرائیل کو ہمارے لیے باقی رکھا، ہمارے لیے باقی رکھا. یہ قوم ہے جن کو ہم نے دوپہر تھی سائے دیے بادلوں کے ساتھ، ان کے پاس کھانے نہیں دیے، ہم نے من و سلوہ اتارا. ان کے پاس پانی میٹھا نہیں تھا، ہم پہاڑوں سے اتارا، پہاڑوں میں چشمے بنا دیے. لیکن جس وقت یہ بدکرداری پہ آئے پھر ہم نے ان کو بندر بھی بنایا، پھر ہم نے ان سخت 3 سزائیں بھی دی، ان کو غلامی میں بھی پہنچا. یہ ہماری عبرت کے لیے رکھ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہم دیکھ کر ان کو انسان بن جائے. صحیح کہا تھا ہٹلر نے، اس نے کہا میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو گیس کے تندوروں میں جلا کر کچھ میں نے رکھ لیے ہیں
تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ کیسی بری قوم تھی جس کو میں نے دلایا، اور لوگ مجھے برا نہیں کہیں گے، لوگ کہیں گے صحیح کیا تم نے، لوگ کہیں گے صحیح کیا۔ اس قوم کی فطرت میں برائی ہے، تورات کے مطابق، قرآن کے مطابق اللہ پاک نے ان کی دوستی سے منع کیا ہے۔